فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ وَإِنْ اور اگر کنتم ہو تم فی ریب کسی شک میں مما اس میں سے جو نزلنا نازل کیا ہم نے علی عبدنا اوپر اپنے بندے کے فَأْتُوا پس لے آؤ بِسُورَةٍ کوئی صورت من مثلہ اس جیسی وَادْعُوا اور بلا دو شُهَدَاءَكُمْ اپنے مددگاروں کو من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ احباب ذی وقار، آج کے سبق میں اللہ رب العالمین نے 5 چیزیں سمجھائی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے بیان کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تمہیں شک ہے اس میں سے جو ہم نے نازل کیا، نزلنا ہم نے نازل کیا، یہاں پر سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا کیا۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن بھی نازل کیا ہے اور حدیث بھی نازل کی ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، اور ان دونوں پر ایمان کے اعتبار سے ہم کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی قرآن ہو اور نبی کی حدیث ہو، ان دونوں پر ایک درجے کا ایمان رکھتے ہیں۔ ان میں سے کسی کے اندر بھی ایمان میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، اگر کوئی کمی کر لے تو وہ ایمان مکمل اور کامل نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا ماخذ جناب نبی محترم علیہ السلام کی ذات ہے، اور آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ وحی الہی ہے، خواہ وہ قرآن ہے یا آقا علیہ السلام قرآن کے علاوہ کوئی اور بات کریں۔ جس طریقے سے قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے، اسی طریقے سے حدیث کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون غرق کیا گیا، اس نے کوئی اللہ کی کتاب کا انکار نہیں تھا کیا، اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے حدیث موسیٰ کا انکار کیا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو حدیث نازل کی گئی تھی اس کا انکار کیا تھا، تو اس کا انکار بھی اللہ کی بات کا انکار ہے۔ البتہ یہ ہے کہ افضلیت میں قرآن کا درجہ زیادہ ہے اور حدیث کا درجہ اس کے بعد، لیکن ایمان لانے کے اعتبار سے دونوں کا درجہ برابر ہے۔ دوسری بات، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے نزلنا۔ قرآن مجید کے اندر قرآن و حدیث کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، ایک ہے انزلنا اور دوسرا ہے نزلنا۔ انزلنا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مکمل طور پر نازل کر دینا، اور نزلنا کا معنی یہ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کر نازل کرنا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول 2 طریقے سے کیا ہے۔ ایک یہ ہے مکمل طور پر نازل کرنا، مکمل طور پر نازل ہوا تھا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں رات کو یہ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا، اور پھر اس کے بعد آسمان دنیا سے اللہ کے نبی علیہ السلام تک تھوڑا تھوڑا کر کر یہ قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ اور اس کی حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ اگر مکمل طور پر قرآن مجید نازل کیا جاتا تو لوگوں کے لیے یہ بوجھ بن جاتا۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کھیت پر زمین پر جب بارش ہوتی ہے، اگر یکدم بارش ہو جائے اور بہت زیادہ ہو
تو وہ زمین کو خراب کر دیتی ہے۔ اگر آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی بارش نازل ہوتی ہو اور زمین اس کو آہستہ آہستہ جذب کرتی ہے تو یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ لوگ اس پر عمل شروع کریں اور اس کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے اندر شامل کرتے جائیں۔ تیسری چیز یہاں پر بیان کی، نزلنا علی عبدنا، نازل کیا اوپر اپنے بندے کے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اور آپ کیا تھے؟ اللہ کے بندے تھے، بشر تھے، نور نہیں تھے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ بھئی جس کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا وہ انسان ہے، اور انسان تو بشر ہے، نور نہیں ہے۔ اور اگر انسانوں کے لیے کوئی رول ماڈل چاہیے تو وہ انسان ہی چاہیے۔ اگر ہمارے لیے کوئی رول ماڈل اللہ کے نبی علیہ السلام کو بس یہ تھے نور بھیجا جاتا تو ہم تو آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب نور ہیں اور ہم بشر ہیں، کس طریقے سے ہمارے رول ماڈل اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں؟ تو چونکہ ہمارے لیے رول ماڈل بنانا تھا، ہم نے ان کو فالو کرنا تھا، تو جس کو فالو کرنا تھا ہم نے وہ ہماری جن سے چاہیے تھا، اور یقیناً وہ بشر تھے، نور نہیں۔ چوتھی چیز فرمایا وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کسی شک میں مبتلا اس میں سے جو ہم نے نازل کیا۔ یہ شک اس بات کا ہے سب سے پہلی چیز کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ نے نازل نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، جس طرح کفار کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ قرآن اللہ نازل نہیں کرتا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، یا آپ کو کوئی پڑھانے والا آتا ہے، وہ پڑھاتا ہے، وہ چلے جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیتے ہیں۔ تو فرمایا اگر تو ہے یہ بات تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہیں اور تم بھی مخلوق ہو، تمہارے اندر بھی بڑے بڑے لوگ دانا، عقل مند اور بڑے بڑے پڑھے لکھے موجود ہیں، تو اگر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس کتاب کو لکھ رہے ہیں تو یہ کام تو تم بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر لے آؤ کوئی ایک صورت، اور قرآن مجید کے اندر یہ دعویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مقام پر کیا۔ دوسری بات اس کے حق ہونے کے اعتبار سے ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب کے حق ہونے میں شک ہے تو پھر کوئی دلیل لے آؤ جو اس سے زیادہ حق والی ہو۔ آپ دیکھیں کہ آج 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، قرآن مجید نے جو بات کہی ہے آج تک سائنس اسی کو پروو کر رہی ہے، کوئی نئی چیز نہیں کر رہی۔ زمین کو قرآن نے کہا کہ بیضوی شکل کی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کہتی رہی کہ نہیں جناب گول شکل کی ہے، قرآن کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، لیکن اب وہی بات سائنس کرتی ہے جو قرآن نے کہی تھی، اور اس کی 20 مثالیں ہیں کہ قرآن مجید حق بھی ہے اور ہر دور کے لیے ہے۔ فرمایا وَإِن، اور اگر کن تم ہو تم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کسی شک میں اس میں سے جو ہم نے نازل کیا اوپر اپنے بندے کے، فَأْتُوا، پس لے آؤ، بِسُورَةٍ، کوئی ایک صورت، مِن مِثْلِهِ، اس جیسی کوئی صورت لے آؤ جس کے اندر اس طرح کا وزن ہو، اس طرح کی تاثیر ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور لے آؤ اپنے مددگاروں کو جن پر انسان کو بڑا مان ہے کہ جناب ہمارے بڑے بڑے لوگ پڑھے لکھے ہیں، بڑی بڑی ٹیکنالوجی والے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں۔ فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے ان تمام مددگاروں کو لے آؤ، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ریوائز کر لیجئے، وَإِن، اور اگر، کن تم، ہو تم، فی ریبن، کسی شک میں، مما، اس سے جو، نزلنا، نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، اوپر اپنے بندے کے، فَأْتُوا، پس لے آؤ، بِسُورَةٍ، کوئی صورت، مِن مِثْلِهِ،
اس جیسی وَدُعُوا اور بلا لو شہداءکم اپنے مددگاروں کو من دون اللہ اللہ کے سوا ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچ بولنے والے وَإِن اور اگر کنتم ہو تم فی ریب کسی شک میں مما اس میں جو نزلنا نازل کیا ہم نے علی عبدنا اوپر اپنے بندے کے فَأْتُوا پس لے آؤ بِصُورَةٍ کوئی صورت من مثلہ اس جیسی وَدُعُوا اور بلا لو شہداءکم اپنے مددگاروں کو من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچ بولنے والے وَإِن اور اگر کنتم ہو تم فی ریب کسی شک میں مما اس میں سے جو نزلنا نازل کیا ہم نے علی عبدنا اوپر اپنے بندے کے فَأْتُوا پس لے آؤ بِصُورَةٍ کوئی صورت من مثلہ اس جیسی وَدُعُوا اور بلا لو شہداءکم اپنے مددگاروں کو من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچ بولنے والے وَإِن كُنتُمْ